السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 46 سورہ نساء۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور اسما غیر مسمعین، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، اور رائنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے، دین میں طعنا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر بے شک وہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور اسما وانظرنا، سن اور ہماری طرف دیکھ، کہتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی اس میں جاتے تھے اور وہ شرارتیں کرتے تھے کہ بات کو کھینچنا، بدوائیں دینا، اور ہم نے سنا، ہم نے نہیں مانا، اس طریقے کی بیہودہ باتیں کرنا۔ یہ سب کیا کرتے تھے یہودی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے یہ سب حرکتیں کرتے تھے۔ اب جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ 3 طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے کہتے۔ کوئی حکم ہوتا، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یعنی مجلس جماتے، اس میں یہودی بھی آتے، آس پاس کے لوگ بھی آتے، مسلم بھی ہوتے، مومن بھی ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آیات سناتے، اس آیت میں اللہ کا حکم ہوتا تو وہ بلند آواز سے کیا کہتے؟ سمینا، یعنی ہم نے سنا کہتے، مگر آہستہ آواز سے۔ یہ دل میں کیا کہتے؟ عصینا، یعنی ہم نہیں مانیں گے، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، اس طریقے کی وہ حرکتیں کرتے کہہ دیتے۔ یا اطعنا کا لفظ استعمال، لفظ زبان کو موڑ کر یوں ادا کرتے کہ اطعنا کی بجائے عصینا ہی سمجھ میں آتا۔ مطلب وہ اطعنا یعنی ہم نے اطاعت کی بولنا، یعنی صحابہ کرام بولتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کہتے سمینا عصینا، یعنی اطعنا کے بدلے عصینا، ملتا جلتا ورڈ ہے نا، تو کیا کہتے زبان کو پیچ دیتے ہوئے اطعنا کو عصینا بنا دیتے۔ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ عصینا کا مطلب ہم نے نافرمانی کی، اور اطعنا کا مطلب ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم کو مانا۔ دوسری حرکت یہ، جب کوئی بات اس کے سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسما کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمعین بھی دل میں کہہ دیتے۔ اب دل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے تھے کہ وہ زور سے تو اسما کہتے، لیکن دل میں غیر مسمعین بھی دل میں کہہ دیتے ہیں۔ یعنی غیر مسمعین کا مطلب کیا ہے کہ دل میں، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ۔ کیا کہتے؟ تم سن ہی نہ سکو اور بہرے ہو جاؤ۔ اور تیسری حرکت کیا تھی کہ کبھی اسما کے بجائے رائنا کہتے، زبان کو موڑ کر لفظ کی ادائیگی کو بدل دیتے۔ جیسا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ بیٹھے تھے اور ایک یہودی آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ موت آئے تم پر، تو وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ تو عائشہ سن لیتی ہے اور پلٹا کر وہی جواب ان کو دے دیتی ہے۔ تو ایسے اس زبان کو موڑ کر لفظ کی ادائیگی کو دوسرے لفظ کی ادائیگی میں تبدیل کر دیتے، یعنی زبان کو موڑ کر اس لفظ کو رائنا بنا دیتے۔ یعنی ہمارے چرواہے پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتے تو اسے ہماری اس باتوں کی اطلاع ہو جانا چاہیے۔ اب وہ غیب کی باتیں تھی، نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو بتا نہ دے۔ وہ زبان سے کچھ کہتے پھر دل میں کچھ کہتے، اور کیا باتیں کرتے؟ اگر یہ نبی ہوتے
تو ہمارے دل میں ہم جو ان کے بارے میں بول رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہو جاتا ہے اسی ٹائم. لیکن نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو بتا دے وہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے مطلع کر دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں یعنی گمراہی میں اس درجہ پختہ ہو چکے اور ہر دھرم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع ابد ہے. مطلب اب ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اب یہ ایمان لائیں گے. یہ گمراہی میں اتنے دور نکل گئے کہ ان کا پلٹنا مشکل ہے. آج بھی ہم بہت لوگ دیکھتے ہیں نا کہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، ان کا پلٹنا بہت مشکل ہے. ایسا ہمارے دل میں آتا ہے، لیکن اللہ جس کو پلٹا دے، ہے نا، لیکن اللہ جس کو پلٹا دے. کہیں کی جگہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی بات جاتی ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں نا. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ہم کو کیا ہے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن ایک عقل سے ایک فطری انسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوجھ بوجھ دی ہے، اس وجہ سے ہم یہ ایسا سوچ لیتے ہیں. تو یہاں پہ سوچ نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ اللہ کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شرارتیں اور خباثتوں جن کے اندر شرارتیں بھری ہے، اتنی خباثتوں والی، تو ایسے لوگ دور کی گمراہی میں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان پر ایمان لانے کا جو یقین تم پر ہے، تم جو ان سے امید لگا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آئیں گے اور ایمان لائیں گے، وہ امید تم چھوڑ دو. یہ بہت بدترین لوگ ہیں. پھر آگے من الذین ہادوا یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اس قسم کے یہودی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. تو کیا تم طمع رکھتے ہو، طمع رکھنا ہے نا امید رکھنا، ٹھیک ہے. تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن اس کو بدل ڈالتے ہیں، جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 3 شرارتوں کا ذکر کیا. اس طرح سے وہ شرارتوں کو بدلتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، یعنی سمجھنے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کلام کو وہ اس جگہ سے بدل دیتے ہیں، جو کہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو سمجھا دی. پھر آگے ہے رائنا لیم بی السنتہم وطعنن بالدین، یعنی گفتگو کے وقت یعنی بات چیت کے وقت زبان کو موڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو صحابہ کرام تھے ان کے پاس سامنے، تو ان کو تاکید کی جاتی تھی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات نہ کیا جائے، یعنی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو. اگر اتفاق سے ہو گئی غلطی سے، کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے نا، اسے امید کر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی، تو تم کیا کرو ترنت صدقہ کر دو. تو ہم سے بھی کبھی نافرمانی ہو جائے بڑوں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو ہم نہیں کرتے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہو سکتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف تک نہ کہو، ہے نا. لیکن کبھی ہم چڑ جاتے تو زور سے بول دیتے ہے نا، بول ہی دیتے ہیں ہم لوگ، اتنے پابند نہیں ہیں ماں باپ کے معاملے میں. تو اگر ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں ترنت صدقہ کر دیں، تو وہ گناہ اس نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ نیکی ہے نا، وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو یہاں پہ جو نبی کی شان ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، تا قیامت تک وہ آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہے، تو ان کے سامنے اونچی آواز کرنے کا مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے. اور یہودیوں کی اتنی ہمت کہ ان کے سامنے وہ گستاخی کرتے، کتنے شریر لوگ ہوں گے پھر وہ، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو، تم رائنا مت کہو یعنی کہ ہماری رعایت کر، اور کیا کہو انظرنا. رعاینا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کیا سکھایا، رعاینا کے بدلے انظرنا کہو، ہماری طرف دیکھ یا کہو، دیکھو یا کہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آداب رسول کی تعلیم دی اور ایسا نہ کرنے پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی. اور مومنوں پر تو آداب رسول کو فرض کر دیا، مومنوں پر تو فرض ہے، لیکن یہودیوں کو بھی رسول کی آداب ان کو سکھائے جا رہے، کیونکہ ان کی نسل میں تو کتنے رسول آئے،
ان کو تو اور مومنوں سے زیادہ ان کو تجربہ تھا کہ رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ کیسا پیش ہونا ہے، لیکن پھر بھی ان کی شرارت اتنی بڑھ چکی تھی، گمراہی میں اتنے آگے نکل چکے تھے اور دنیا کی زندگی میں اتنے مست تھے کہ آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کو معمولی بات سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو وہی سنائی جا رہی ہے کہ تم اگر رسول کے آداب، رسول کی شان میں اگر گستاخی کرو گے تو تم پر لعنت ہے اور عذاب الہی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے بڑا عذاب کی ان کو وہی سنائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے الٹ مومنوں کو اللہ تعالیٰ رسول کے آداب کو فرض قرار دیا ہے، ہم پر رسول کے ادب کرنا رسول کے، تو وہ ہم پر کیا ہے، فرض ہے، ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاں رسول کی گستاخی کسی نے کی اس کے سر قلم کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر تھے اور ان سے کسی نے گستاخی کی، تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہا اے امیر المومنین، تم سے انہوں نے گستاخی کی، کیا میں اس کا جا کے سر قلم کر دوں؟ تو حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ کی کہ سر قلم کرنے کا صرف نبی کی گستاخی پر حکم ہے، باقی کسی پر نہیں۔ نبی کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت ابوبکر بنے نا، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے منع کیا، صرف اور صرف یہ نبی کے لیے خاص ہے کہ نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا سر قلم کرنے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ 104 میں، اے لوگو جو ایمان لائے تم رائے نہ کی جگہ کیا کہو، انظر نہ کہو، سنو اور ہماری طرف دیکھو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کافر اور اہل کتاب سب اسی میں شامل ہے۔ ایک رب پلٹا دے بیٹا۔ اب آیت نمبر 47 دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دے پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دے یا ان پر لعنت کرے، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں یہودی یعنی مدینہ کو اس کے پاس جو علم تھا، مدینہ میں یہودی مدینہ یعنی یہودیوں کی سے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں ہوئی۔ منافق سے ملاقات مدینہ میں ہوئی۔ مکہ میں صرف مشرکین پائے جاتے تھے جو کہ ڈنکی کی چوٹ پر بولتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی جو شرارتیں تھی وہ کھلم کھلا تھی، ہم کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ ہے ہمارے دین کے دشمن ہے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد چھپے ہوئے دشمن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا، جو کہ منافق، جو کہ یہودی، تو ان کے بارے میں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، تم لوگ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہودیوں کو مدینہ میں جو یہودی ملے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کی تشریح، جس کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے۔ تمام کتابوں کی تشریح کون کرتا ہے؟ قرآن۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ قرآن۔ پہلے اس کے کہ تمہیں ہمارا عذاب آ گھیرے اور ہم تمہاری آنکھ، ناک اور منہ کو غائب کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ کس کو وہی سنائی جا رہی ہے؟ یہودیوں کو وہی سنائی جا رہی ہے۔ دیکھو مشرکین مکہ جو تھے ان کو ان پڑھ کہا جاتا تھا، وہ ان پڑھ انصار جو تھے مدینہ میں وہ بھی ان پڑھ تھے، ان کو بھی ان پڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اہل کتاب پڑھے لکھے تھے، ان پر کتاب آ چکی تھی، تو کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا پیشن گویا موجود تھی، وہ دیکھ کر پہچان بھی گئے تھے لیکن مان کر نہیں دیتے تھے۔ اس آیت ان کو وہی سنائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری کتابوں کی، تمہارے نبیوں کی، تمہارے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، نہیں تو کیا ہوگا؟ تم پر ہمارا عذاب آ گھیرے گا، یعنی کہ ہم تمہاری آنکھ، ناک اور منہ کو غائب کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ ہوا تھا نا بنی اسرائیل کے ساتھ ہفتے کے دن کی بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا، کہ ہفتے کا جو دن تھا، ہم کون سا دن مناتے؟ ہفتے میں ایک دن جمعہ مناتے ہیں نا، ہمارے لیے جمعہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے کون سا دن تھا؟ سیٹرڈے تھا، اور آج نصارہ نے جو کرسچن ہے وہ سنڈے مناتے۔
تو یہ یہودیوں کو جو سیٹرڈے تھا عبادت کا دن، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرماتا تھا کہ تم ہفتے کے دن صرف عبادت کرو، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمارا دن بہت آسان ہے، ہمیں نماز تک ہے، اذان ہو گئی اس کے بعد سے ہم خرید و فروخت بند کر دیں، جینٹس بھی بند کر دیں، لیڈیز بھی بند کر دیں، کوئی چیز منگانا نہیں، کوئی چیز لینا نہ خریدنا نہ کچھ بھی نہیں۔ ظہر کی اذان ہو گئی اس کے بعد یعنی 12:30 سے لے کے 2 بجے تک نہ ہم کو خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نماز ہو گئی، ہماری خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، بات ختم، پھر ہم ہمارے کام پر لگ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ لیکن ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کے رکھا تھا، عبادت کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس میں سختی ہو گئی تھی۔ کیا سختی ہو گئی تھی؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے پورا دن ان کی عبادت کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ تم اس دن بالکل بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گناہوں میں گھر جاؤں گے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو کھلم کھلا، جیسے مچھلیوں کا کاروبار تھا ان کا، مچھلیوں کا کاروبار تھا، تو ان پہ آزمائش اتنی بڑی بڑی آ جاتی تھی ان کے گناہوں کے سبب کہ 6 دن جو ہے مچھلیاں نہیں آتی تھی، اور ہفتے کا دن ہوتا تھا نا تو مچھلیاں اوپر کے آتی تھی، تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تو کوئی ایسے تھے اس میں سے کہ کھلم کھلا مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس کو خرید فروخت کرتے تھے، اور دوسرا گروہ ایسا تھا کہ گڈھا کر کے رکھ دیتا تھا رات میں، اور دن بھر وہ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، پھر سنڈے کے دن جا کے اس کو نکال لیتے تھے، اس کو جائز سمجھتے تھے۔ لیکن تیسرا گروہ ایک اس میں نیک تھا جو کہ نہ علانیہ کرتا تھا نہ چھپ کر کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا، وہ بچا لیا گیا، اور 2 گروہ پر عذاب آئے، تو ان کے چہرے ہی بگاڑے گئے، تو ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اب اس میں تشریح حضرت علماء نے الگ الگ کی، کسی نے کہا کہ بندر جیسی ان کے اندر حرکتیں، جانور جیسی حرکتیں آ گئی، کسی نے تشریح کی ان کا چہرہ بندر یا سور جیسا بن گیا، کسی نے تشریح کی کہ پورے ہی وہ جانور جیسے بن گئے، سب کی الگ الگ تشریح، اللہ عالم جو بھی ہوا، لیکن وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ اور بہت لوگ ایسا بھی بولتے تھے کہ آج کل جو سور بندر گھومتے نا تو یہ وہی بنی اسرائیل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی چھوٹے تھے تو یہی سمجھتے تھے، جب قرآن میں یہ ترجمہ ہم کسی کے منہ سے سنتے تھے تو یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہے، لیکن وہ سب نہیں ہے، وہ 3 دن زندہ رہے، بعد میں وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ بگاڑنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی، اور ان کی کتاب میں یہ سب موجود تھا، اور انہیں تمہاری پیٹھ کی طرف کر دے یا ان پر لعنت بھیج کر چہروں کو مکمل طور پر بدل دے۔ دیکھو ہمارا چہرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے نا، اگر ہمارے کہیں جسم پر کوئی داغ ہے نا تو ہم اتنا دھیان نہیں دیں گے، ارے کپڑے تو پہلے سے کہاں دکھ رہا ہے نا، ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن چہرے پہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بہت احتیاط برتتے ہے نا۔ چہرہ ہم کو ہمارا بہت پیارا ہوتا ہے نا، کیونکہ جہاں بھی ہم جاتے تو سب سے پہلے چہرے ہی فیس ہوتا ہے نا، آمنا سامنا اگر کرے تو چہرے کو ہی کوئی دیکھتا ہے نا، کوئی دوسری جگہ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو چہرہ ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ چہرے کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا، یعنی چہرے کی وعید سنائی گئی کہ ان کے چہرے بگاڑ دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ پھر آیا ہفتے کے دن والوں کے ساتھ جیسا کیا تھا ویسا ہم تمہارے ساتھ کریں گے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے تھے، باقی جسم جو تھا وہ جیسا کہ ویسا ہی تھا۔ اس سے ہم کو یہ پتا چلا چہرے ان کے بگڑ گئے تھے، سور اور بندر بنا دیے گئے تھے۔ اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے یا دنیا میں چہرے کو مسخ کر دینا مراد ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا اور آخرت کے دن کا بھی، یہ بات دونوں بات اس میں آ سکتی ہے۔ اصحاب سبت ہفتے کے دن والوں کو ہی کہتے ہیں۔ جیسی لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا تو اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہیں بھی ویسا ہی نہ بنا دیا جائے، جیسے ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے تھے، ان کو جانوروں جیسا بنا دیا گیا تھا، کہ تم بھی ڈرو کہیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ مدینہ کے آس پاس جو بستیاں تھی یہودیوں کی، ان سے۔ یہ بستیوں کے نام کسی کو یاد ہے؟ میں نے بہت بار اس کو بیان کر چکی ہوں، کسی کو یاد ہے؟ یہودیوں کی بستی جو مدینہ کے آس پاس تھی، 3 بستیوں کے نام تھے، کسی کو یاد ہے تو بیان کرے۔ نہیں ہے؟ مائک آن کر کے بولیے، نہیں ہے تو نہیں ہے بولیے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو قریظہ،
बनु नजीर, बनु कनिका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये 3 बस्तियां जो मदीना के आस पास थी, इनको ये वही सुनाई जा रही है कि तुम अगर इस किताब पर ईमान नहीं लाओगे, जैसा तुम्हारे पहले के साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब इस पर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले इंसानों की सूरत बदलेंगी, वो जमीन में धंसेंगे और इन पर पत्थरे बरसेंगे। कयामत से पहले यानी कयामत आने के टाइम पर। सैयदना सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के आखिरी में यानी कयामत के नजदीक जमीन में धंसने, सूरतें बिगड़ जाने और पत्थर बरसने के वाकयात होंगे। मेरी उम्मत के आखिर में यानी कयामत के नजदीक जमीन में धंसने, सूरतें बिगड़ जाने और पत्थर बरसने के वाकयात होंगे। आज सुनाई जाते हैं क्या हमको? न्यूज में देखते हैं ना, कई पत्थरों की अजाब आ रहे हैं, कई पहाड़ घसर जा रहे हैं ना, पत्थर ही रहते हैं ना पहाड़ के अंदर, और कई जमीन में धंस जा रहे, कहीं कुछ हो रहा है ना, ऐसे हम अभी थोड़ा बहुत सुन रहे, आगे और सुनने में आएगा। फिर है कमा लाना अस्हाबिस सब्त। अब अस्हाबिस सब्त के बारे में देखेंगे। हफ्ते वालों से मुराद बनी इसराइल की एक जमात है, बनी इसराइल की एक जमात है जिसको हफ्ते के दिन मछलियों के शिकार से मना कर दिया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 154 में 154 में, और हमने उन पर पहाड़ों को उनका पुख्ता अहद लेने के साथ उठा खड़ा किया, और हमने उनसे कहा दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन में जाती मत करो, और हमने उनसे एक मजबूत अहद लिया। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को अहद लेता था तो कैसा लेता था? वो जमात होती थी एक मैदान में, और कोहे तूर जो था जिसपे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, तो वो पहाड़ को उठा के उन पर ऐसा कर देता था अल्लाह कि बस अब गिरने ही वाला है ऐसा लगता था। तो ऐसा पहाड़ को उठा के करता था, उसके बाद अहद लेता था। तो उससे ये जाहिर होता ना कि अल्लाह है कोई, अल्लाह अपने इनको आंखों से इतनी बड़ी निशानी उनको दिखा रहा था कि अल्लाह यानी इतना सब अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो तुम उसके सामने क्या। तो ये पहाड़ उठा के उनके ऊपर कर देता था कि ऐसा लगता था कि अब गिरने वाला है, फिर उनसे अहद लेता था। और दूसरा, दरवाजे के में सजदा होते हुए दाखिल होना, मतलब जो बस्ती में उनको दाखिल किया जाता था, जैसे पहले कैसा होता था कि एक बहुत बड़ी बस्ती होती थी, वहाँ पे सब घर होते थे, उसका मेन दरवाजा एक बहुत बड़ा होता था, वहाँ से सबका दाखिला होता था। जैसा कि हम जहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटी भी वैसी है कि हमारा जो मोहल्ला है कश्यप कॉलोनी बोलते उसको, तो वो पूरे घर है और एक बहुत बड़ा गेट है, वो गेट में से सब लोग दाखिल होते हैं, सभी सबकी अलग अलग गलियां हैं। तो इस तरीके से पहले वो गांव हुआ करता था, अभी तो हमारा एक सोसाइटी है, वो तो पूरा गांव हुआ करता था, उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा हुआ करता था, तो वहां से सब लोग दाखिल होते थे। तो ये सजदा होते हुए दाखिल होने का मतलब ये नहीं है एकदम सजदे में गिर जाना, एकदम झुकना ये भी ठीक है, सजदे की जो हालत होती है वो भी जानवरों में बैठ के भी हो सकती है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अल्लाह की हम्द सना करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दरवाजे से दाखिल होने का हुक्म था, उन्होंने उसमें भी नाफरमानी की। और तीसरा, हफ्ते के दिन में जो उन्होंने ज्यादती की, यानी इनसे कहा गया था कि हफ्ते का दिन जो था वो तुम्हारे लिए खास इबादत के लिए था, और बाकी 6 दिन तुम जो करना चाहे कर लो, लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादती की, उसमें भी नाफरमानी की। तो ये अहद को तोड़ने वाली कौम थी, अहद को बहुत तोड़ती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मदीना आए तो उनको डर था, मुशरिकीन मक्का इसके लिए आ रही थी ना, जंग के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था अगर मैं वहाँ जंग के लिए चला गया तो पीछे जो बच्चे बूढ़े और जो औरतें मदीना में रहती हैं तो उन पर ये यहूदी ना हमला कर दे, तो उनसे मुआहदा लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद भी एक खटक रहता था कि ये अहद को तोड़ने वाली कौम है, अहद को निभाने वाली नहीं है, इसलिए हम भी जो अहद करें ना, अहद को पूरा करने वाला बने, अहद को तोड़ने वाला नहीं। हाँ, कोई वजह से अगर हम अहद को तोड़ चुके या टूट गया तो फिर उसका कुफार अदा करें, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरह अराफ आयत नंबर 166 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब वो उस बात में हद से बढ़ गए जिससे उन्हें मना किया गया था तो हमने उनसे कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ, यानी हद से आगे बढ़ जाते थे, खुल्ला करने लगते थे, हद से आगे बढ़ते थे, तो अल्लाह ताला फिर उन पर अज़ाब नाजिल करता था जो कि वो बंदर और सूअर बनाए गए थे। फिर और एक दूसरी
اور ایک جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 میں کہ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر غصہ ہوا اور جس میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون لوگ تھے؟ یہاں پہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے نا، یہ یہودی تھے۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ سب سے زیادہ لعنت اللہ تعالیٰ نے کس پہ کی؟ بنی اسرائیل، اور جن پر غصہ ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت کا مطلب تھا شیطان۔ یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے زیادہ محبت بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو بار بار معاف بھی کر دیتے تھے۔ ان پر عذاب آتا تھا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، پھر ان کا عذاب ہٹ جاتا تھا۔ پھر وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر عذاب آتا تھا، پھر نبی کے پاس آتے تھے، پھر نبی دعا کرتے تھے، پھر وہ عذاب ہٹ جاتا۔ ایسا کتنے بار ہوا؟ 9 بار۔ کتنے 9 بڑے بڑے عذاب آئے، جو کا، مینڈک کا، ٹڈی کا، خون کا، اور بھی بہت سارے 9 پورے آئے 9۔ تو وہ سب ان پر خون کا عذاب آیا تو ان کو پینے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، ٹڈیوں کا عذاب آیا تو ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، مینڈک ان کے گھروں میں گھس جاتے تھے، ان کے چولہوں میں گھس جاتے تھے۔ ایسے 9 ان پر عذاب آیا۔ 9 بار انہوں نے نبی کو جا کر بولتے تھے، ان کے جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے، بار بار وہی حرکت کرتے تھے۔ پھر آخری میں کیا ہو گیا؟ وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور کچھ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر آگے وقان امر اللہ مفعولا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا، اور وہ خائب و خاسر ہو کر رہ جائیں گے۔ خائب اور خاسر مطلب تباہ و برباد۔ اب وقت بھی نہیں ہے، دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے، ہمارا سب لوٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن ہمارے پاس وقت ہے نا، ہم ہاتھ پیر چلا کے، ہاتھ پیر مار کے، محنت کر کے اور کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہمارے لیے۔ لیکن یہ جو خائب و خاسر کا تشریح ہے، اس کی جو وضاحت ہے، یہ ہے کہ ان کو اب وقت بھی نہیں ملے گا کہ اپنے لیے کچھ کرے، یعنی ان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ عذاب جب اللہ پاک کا آ جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اپنی بخشش کروا لو، اپنی بخشش کروا لو۔ جو نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے آمین کہا، اور جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار انہوں نے دعا کی کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اس کے لیے بربادی ہو، اور بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ بھی برباد ہے، اور نبی کا نام آئے اس پہ درود نہ پڑے، اس پر بھی بربادی ہو۔ تو نبی کا نام آتا تو الحمدللہ درود پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ کے بھی فرما بردار کئی حد تک الحمدللہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں نہیں کر پاتے اس کی کوشش کرے تو اس کو بھی کرے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کر کے ہماری مغفرت کروا لے۔ پھر جب وہ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں تھی قیامت کی وہ تو ظاہر ہو چکی ہے، الحمدللہ پوری ہو گئی، لیکن اب بڑی جو نشانی قیامت کی وہ اگر ظاہر ہو گئی تو پھر ہماری توبہ بھی قبول نہیں، توبہ کے دروازے بند، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 84 اور 85 میں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ کون خسارے میں رہے؟ کافر خسارے میں، یعنی نقصان میں۔ خسارہ یہ یہاں پہ ہے نا، خائب و خاسر، وہ یہ خسارے کا ہی میننگ ہے۔ خسارے کا میننگ سیم وہی ہے کہ تباہ برباد ہونا اور وقت بھی نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آخری میں ہے دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے تنزیل الف لام میم تنزیل میں فرمایا، آیت نمبر 29، کہہ دے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کہہ دے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا
نہ انہیں مہلت دی جائیں گی. بات ختم, پورا ہو گیا تمہارا وقت, جتنا وقت دیا گیا تھا اتنے وقت میں تم کو جو کچھ کرنا تھا تم کر کے آ گئے. ویسے ہی ہمارے دنیا کے بھی ایگزامس ہوتے ہیں نا, ہم کو وقت دیا جاتا ہے پڑھنے کا, ہے نا. وہ پڑھنے کے بعد ہم پیپر دینے جاتے, جتنا لکھے اتنے پہ مارکس ملتے, نہیں لکھے تو نہیں ملتے. اچھا کرے تو پاس ہو جاتے, برا کرے تو فیل ہو جاتے. اچھے سے اچھا کرے تو ٹاپر بھی ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طریقہ کا ہمارا بھی جو ہے امتحان ہو رہا ہے, اور ریزلٹ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. نام اعمال کے روپ میں جو ملے گا وہ ریزلٹ سمجھنا. اور ایک آیت ہے, آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے, بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گا, بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشیں گا کہ اس کا شریک بنایا جائے, اور وہ بخش دیں گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہیں گا. اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا. اب دیکھو شرک جو ہے, اب ہم بڑے بڑے شرک تو ہم نہیں کرتے, الحمدللہ شرک سے پاک ہے. بہت سارے جنے کرتے بھی ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے دور رکھا اور اس سے بچا لیا, اللہ کا احسان. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت یہ بھی تھی کہ تم میں مجھے شرک اصغر کا بہت زیادہ ڈر ہے. شرک اکبر کا تو تھا ہی, لیکن سب سے زیادہ اگر ڈر ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو شرک اصغر ہے. شرک اصغر میں شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے ریاکاری, دکھاوا. ہم کچھ عمل کریں تو لوگ دیکھ کے اس کی تعریف کرے تو ہم کو اطمینان آئے گا. ہماری تعریف نہیں تو ہم کیا سوچتے, کیا فائدہ اتنا سب پر کچھ کر کے. تو یہ جو ہے ریاکاری, یہ بھی شرک ہے. تو یہ جو ہم نے ریاکاری کرے تو یہ شرک ہو گیا. شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہے. تو شرک اکبر یعنی بڑا شرک اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے. لیکن شرک اصغر میں تھوڑا الگ ہوتا ہے. شرک اصغر ایسا ہے کہ ایک مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہی ہوں, اگر کوئی بہن ہماری آ کے بیٹھ گئی اور میں نے لمبی نماز پڑھ لی اور یہ سوچ کر کہ یہ دیکھے کہ باجی دیکھو کتنی اچھی نماز پڑھتی ہے, کتنی لمبی پڑھتی ہے, تو وہ جو نماز ہے میری باطل ہو جائے گی. وہ جو عبادت تھی میری باطل ہو جائے گی. اس میں بھی نماز ہے, صدقہ ہے, زکات ہے, اور بھی کتنی بڑی بھی نیکی ہے. اگر میرا دکھاوے کے لیے ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا, اس کا اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, شرک اصغر میں. لیکن شرک اکبر میں ایسا ہوگا کہ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ شرک اکبر جو ہے وہ جڑ ہے. جڑ کمزور, تمہاری پوری شاخیں کمزور. توحید جڑ ہے, اگر جڑ مضبوط تو تمہاری پوری شاخیں جو ہے عبادت پوری مضبوط. ٹھیک ہے. پھر آگے ہیں, یہودیوں کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد, یہود کو ڈانٹ اور پھٹکار سنانے کے بعد اب اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ وعید ایمان لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے, ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معاف ہے. شرک اور کفر دونوں معاف نہیں ہوں گے, باقی سب گناہ تو معاف ہو جائیں گے. اور اس کے دیکھو شرک کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا, باقی سب معاف ہو جائیں گے. لیکن ایک حقوق العباد بھی ہے. حقوق العباد بندوں کا حق. اگر کسی پہ ہمارا کچھ مال نکلتا ہے, بہت ٹائم ہو گیا ہے, ہم کو یاد ہے تو اس کو آج چکا دے, وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا. پھر اگر نہیں ہے ہمارے پاس دینے کا, ہماری استطاعت نہیں ہے, تو پھر اس سے جا کے معاف کروائے. اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہیں گا کہ یہ میرے ذمہ نہیں, میرے ذمہ جو تھا وہ میں نے معاف کر دیا, اب جو میرے بندے کے ذمہ وہ اسی سے معاف کروائے, یا پھر اس کو بھرتی کر کے دو, تو ہم کو نہیں کیا دینا پڑے گا. تو اسی لیے حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے, ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہے. جسے اللہ چاہیں گا معاف فرما دے گا, اور جسے چاہیں گا سزا دے کر چھوڑ دے گا. مگر شرک کی معنی معافی نہیں, کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. دیکھو اس میں 3 قسم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سب سے پہلے تو شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں. سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس میں بھی کیا ہے, جسے اللہ چاہے معاف فرما دے. ایسے بے فکر نہیں ہونا ہے کہ شرک تو نہیں کرے, باقی سب تو معاف ہو جائیں گے, مست عیش و آرام سے جی رہے, بے فکر کی زندگی جی رہے, ایسا نہیں کرنا ہے. دیکھو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, جسے اللہ چاہیں گا معاف کر دیں گے. ادھار بات ہے یہ, جسے اللہ چاہیں گا معاف کر دیں گا, اور جسے چاہیں گا سزا دے گا, اور جسے چاہیں گے سزا دے کر چھوڑ دیں گا. مگر شرک کی معافی نہیں ہے, کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی. جیسا کہ میں نے کیا اس سے پہلے بتائی تھی کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان رہے گا, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا. یعنی سزا دے دیا جتنی اس کی تھی, پھر وہ جہنم سے نکال دے گا. پھر اسے ایک نہر ملیں گی, اور نہر میں غسل کرے گا, پھر نارمل ہوگا, پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. اس پر ایک نشان رہے گا, اس سے یہ پتا چلے گا کہ وہ جہنم سے ہو کر آئے.
ٹھیک ہے. اور آگے یہود و نصارہ کی طرح نام و نہاد، یہود و نصارہ کی طرح نام و نہاد مسلمان جو شرک میں گرفتار ہے. دیکھو ریاکاری آگے سامنے. مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کے وظیفے کرتے، ان کے نام کا روزہ رکھتے، ان کی قبروں کو پوجتے، ان کے نام کا جانور ذبح کرتے اور ان کی منتیں مانگتے، وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کا جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ بہنوں کے منہ سے مجھے یہ بھی سننے میں آتا ہے، کبھی کچھ گر جاتا ہے یا کچھ گرنے والا رہتا ہے یا اللہ تو بولتے کہ یا رسول، یا پھر بہت محنت یا غوث پاک. تو یہ چیزیں شرک میں آتی ہے. ہم کو اللہ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر عمل کو ہمارے جانتے ہیں نا. نبی تو ہے نہیں سامنے، نہ ہی غوث پاک ہے کہ وہ دیکھیں گے. غوث پاک بھی نیک انسان ہی تھے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے. لیکن جب یہ دیکھو غوث پاک ایک ولی تھے نا، ولی بول سکتے ہیں، اللہ والے تھے، لیکن اس سے بھی اونچے درجے میں نبی رہتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کے برابر ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. تو ولی اللہ کو کیسا قبول کریں گے؟ تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی کہ ہم اٹھتے بیٹھ کے اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اور منتیں بھی اللہ کے نام کی مانے، روزہ بھی اللہ کے نام کا رکھے، اور عبادت بھی اللہ کی کرے، اور اگر کچھ ذبح بھی کرنا ہے تو اللہ کے نام سے ہی کرے، کوئی کسی کی اس میں دخل اندازی نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب گناہ، سب بڑے بڑے گناہ، سب بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی، یاد رکھنا. یہ دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی، اور اس کی برائی بے حد و حساب ہے. اس کی برائی بے حد و حساب ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 31، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندہ اچک لیتے یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے. یعنی جس نے شرک کیا وہ بھٹک گیا، یعنی بلندی سے گر گیا، نیچے گر گیا، حقیر بن گیا اللہ کی نظر میں. آسمان سے گرا مطلب صحیح میں آسمان سے نہیں گرے گا وہ، یعنی اللہ کی نظروں سے گر گیا، وہ حقیر بن گیا، کمتر بن گیا. پھر پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی اس کو کہیں بھی لگ جا کے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتا، اس کا پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں ترجمہ پھر سے پڑھتی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے. پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. دیکھو شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے، بڑا ظلم، جھوٹ بھی کہا گیا ہے نا. اور فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 88 میں، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اگر وہ شرک کریں گے تو وہ سب ضائع ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے. اور فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا. دیکھو ہو گئی بات، شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ ہم کو قرآن کی دلیل مل گئی، حدیث کی بعد میں پہلے قرآن کی نا، قرآن کی دلیل سے ہی ہم کو مل گیا کہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. ابھی دعا ہے، میں تھوڑا سا 5 منٹ اور لے لیتی ہوں، بھلے 5 منٹ آگے ہو جائے تو یہ آیت ہماری پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ دوزخ میں ہوگا. فوت ہونے کے بعد اگر زندگی میں معافی مانگ لی تو پھر معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد معاف نہیں ہوگا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر زمین کے تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ان سب کو دے دیتا؟ اور وہ عرض کرے گا ہاں، کیونکہ ہلکا عذاب کے بارے میں. ہلکا عذاب کیا؟ پیر میں آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولے گا، جیسے چولہے پر ہانڈی رکھتے تو پانی کھولتا ہے یا تیل کھولتا ہے، ایسا. وہ سب سے کم عذاب ہے جہنم کا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گا کہ تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب کے سے نجات پانے کے لیے ان سب کو دے دیتا؟ وہ عرض کریں گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میں نے تجھ سے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا، اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کا ارتکاب کیا. یعنی اس سے بہت کم
مطالبہ کیا تھا اور شرک کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تو نے یہ سب کیا۔ پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، زمین بچھایا، اس چھت کے لیے آسمان بنایا، پانی، ہوا، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فری میں ہم کو دے دیا۔ تو پیسہ لگتا ہے کیا؟ سانس لینے ہوا تو آکسیجن کے لیے پیسہ لگتا ہے ہم کو، ہم سانس لیتے ہیں نا آکسیجن لیتے ہیں، آکسیجن بھی لیتے ہیں، تمام ہوائیں اس کے اندر مکس ہوتی ہے، لیکن ہم جو سانس لے کے اندر ڈالتے ہیں نا تو جو ہارڈ ہوتا ہے نا ہمارا آکسیجن لے لیتا ہے، باقی سب جو دوسری ہوائیں رہتی جو اندر ہمارے نقصان پہنچاتی وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اندر آکسیجن وہ اپنا لے رہا ہے، باقی جو ہم سانس چھوڑے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے۔ اور جو پیڑ پودے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم کو آکسیجن دیتے ہیں۔ پیڑ کا الٹا کام ہوتا ہے، آکسیجن دینا، کاربن ڈائی آکسائڈ لینا، ہمارا کام آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنایا تاکہ ہم یہ سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسی کے گن گائے اور اسی کی عبادت کرے، اور ہم دیکھو اللہ کا برابر کسی نہ کسی کو ٹھہرا ہی دیتے ہیں۔ پھر آگے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہیں گا اور مجھ سے امید قائم رکھیں گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہو۔ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ آگے بات سامنے، شرک اگر زمین بھر کر ہمارے پاس گناہ ہے، شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اگر ہمارے پاس شرک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک سے زیادہ تر بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت برسا رہا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے اس کے غضب پر حاوی ہے، تو اس سے ہم کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے زمین پر گناہ بھی رہیں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو اس سے ہم کو بے فکر نہیں ہونا ہے، بلکہ گناہوں سے بچتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی ہم کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے 3 بار فرمانا۔ پھر چوتھی بار ساتھ یہ بھی فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائیں گا۔ اب لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبان سے روز تو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روز تو ذکر کرتے ہیں، اب تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے، ایسا اپنے دل میں تصور لانا یہ بھی غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، اور محمد رسول اللہ مطلب نبی کی پیروی کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں پر اگر ہم قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو جائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ درگزر کر لیں گے یا معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری حدیث ہے اس آیت کی۔ اب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ ہی کہتے جا رہے تھے کہ خواہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ بعد میں بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے ضرور کہتے کہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خالود ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ وہ اتنی پیروی کرتے تھے، اتنی باریکی سے پیروی کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار پوچھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار بتایا، پھر آخری میں چوتھی مرتبہ کیا کہا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو نا مٹی میں ملے، خاک آلود ہو وہ جنت میں ضرور جائیں گے، مطلب شرک نہیں رہیں گا تو تمام گناہ جیسے چوری زنا یہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، یہ بتانا مقصد تھا۔ تو جب یہ حدیث کسی کو سناتے ابو ذر تو یہ جملہ ضرور کہتے کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، کیونکہ نبی کی زبان سے یہ نکلی تھی، اس کو وہ نقل کرتے تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو پیروی میں صحابہ کی جو
تیزی دیکھ رہے تھے ہم، یہ کتنی زیادہ تھی. ایک چھوٹی سی بات بھی ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا عمل بھی ہوتا تھا، ہلکی سی سنت ہوتی، اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے. ہم بڑی بڑی سنتیں چھوڑ کر بھی چین سے سو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں عائشہ باجی کو آواز دوں گی تاکہ وہ دعا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. غفرانك ربنا واليك المصير واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ، سب سے پہلے تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا، رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. یہی تو تیرا کتنا بڑا احسان ہے اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی کو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ. انہیں ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے، اتنے اچھے بھائی بہن دیے، اتنے اچھے رشتے دار دیے، اتنے اچھے استاد دیے، اتنا اچھا شوہر دیا. ہماری ناشکریوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، نافرمانیوں کو معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ. اس زبان کو ہر وقت اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بنتے ہیں، خطا کار ہے یا رب. ہم سے جانے جانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، جو یاد ہے اور جو یاد نہیں ہے، انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمیں بخش دے. ربی ارحمہ کما ربیانی صغیرہ. اے میرے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما. جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، ہمیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا دے. ہمارے والدین کو بہتری نظر دے اور ہمارے والدین کو خوشحال اور صحت مند زندگی عطا کر. ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر بنائے رکھ. اے اللہ، ہمارے والدین کو بخش دے. میرے اللہ، ہمارے عزیز، ہمارے رشتے دار، تمام امت کو بخش دے. اے اللہ، ہمیں شرک بدعت سے بچا دے، توحید پرست بنا دے. یا اللہ، ہمیں پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے قیامت کوثر کا پیالہ نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں حشر کی رسوائیوں سے بچا دے.
حشر کے میدان میں اپنا دیدار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پرسرات تنظیم قدم رکھنا، ہمیں تقویٰ پرہیزگاری عطا کر. یا اللہ ہمیں دجال کی فتنوں اور نفس کی شر سے محفوظ رکھنا. اے میرے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثوں اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو کافر قوم کے بدلے ہماری مدد فرما. ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے. تیرے نبی کی موت پریشان ہے میرے اللہ مدد فرما. ہم جانتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے سالتے ہیں. یا اللہ ہم غفلت بھری زندگی سے باہر نکال، ان اندھیروں سے باہر نکال میرے اللہ. ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. ہدایت عطا کر جو آخری سانس تک رہی. اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر. اے میرے اللہ ہمارے لیے موت آسان کر دینا اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے. تو ہمارا آنا خوشگوار بنا دینا. تو بہترین رحم کرنے والا ہے. ربی انی مخلوق بات سے اے میرے رب ہم بے بس ہیں، تو ہماری مدد فرما. یا اللہ جس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو روشن کر دے. یا اللہ میرے ابو کو بھی بخش دے، میرے ابو کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. میرے ابو کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو انہیں بہت بڑا اجر دے. جو حیات ہے انہیں بھی بخش دیتا، سب کی مغفرت فرما. ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے. ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون عطا کر. اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اور ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ. ارے اس عمل کو کرنے کی توفیق دے اللہ جو ہمیں جنت میں لے جائے. اے میرے اللہ ہمیں جنت کے باعثوں میں شامل کر دے. ہمیں اپنے عرش کی سائے میں جگہ عطا کر. یا رب العالمین ہمیں نفع والا علم دے اور اس علم میں اضافہ فرما. نیکی کی جس کام کو بازی لے کے چلیے اس میں بے پناہ برکت ڈال دے. اس خیر میں دن بدن اضافہ کر. میرے اللہ ہم سے سب کے سامنے ہاتھ اٹھائے مدد کی طرف کرتے ہیں. میری سبھی بہنیں اپنے دل میں سبھی چھپی خواہشیں لے کے بیٹھی ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے. اپنے فضل و کرم سے سب کی دعائوں کو قبول کر لے. یا رب ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ میری تمام بہنیں سب اولاد ہیں. اللہ ہم سب کو صالحین اولاد عطا کر. ہمیں تنہا نہ چھوڑ. مکن بھی دعائی کا ربی شکیہ. اے میرے اللہ جس نے مانگ کر کبھی محروم نہیں. دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں یا رب سب کو جن میں بھی شامل ہوں. ہم سب کو شفا عطا کر. اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. اللہ مجھے بھی شفا دے دے. ہم گناہگار ہیں یا رب یا صالح. ہم سے گناہ ہو گئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے نا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، مجھے بھی شفا دے دے. اللہ
ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، میرے اللہ میں کون سی ایسی نیکی کر دوں، کون سے الفاظ استعمال کر دوں جس سے تو خوش ہو جائے اللہ، جس سے تو مان جائے اللہ. مجھے ان دواؤں سے نجات دلا دے اللہ، مجھے صحت دے دے اللہ. زندگی دی ہے تو صحت بھی دینا میرے مولا، ایسی بیماری نہ کر جس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں اللہ، ضرور سوا ہمیں کسی کا منہ سوج نہ کر. ان ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنانا اللہ، مانگنے والا نہیں. اے میرے روح سب روزے کی حالت میں تجھے پکارتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائے اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے. ہم بہت نافرمان ہیں اللہ، ناشکر ہیں، لیکن میرے رب تیرے نام لیوا بنتے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں بخش دے اللہ، ہم گناہگاروں کو معاف کر دے. ہم مانتے ہیں بہت گناہگار ہے لیکن تو تو رحمان ہے نا، تو تو رحیم ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ بھی سکتا ہے. ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے میرے نام. رب رحمان کا رب تو قرض کے بوجھ سے لگے ہوئے ہیں قرض دور بخش دے. ہم پر رحم فرماؤ، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا کر، ہمیں ہر نعمت میں تیرا شکر کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں تیری آزمائش اور تیرے عذاب سے بچا لے. یا رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا. تو ہر چیز پہ حاضر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو رحیم ہے اللہ، تو کریم ہے. اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال جا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. ہمارا دین اور ہمارا سب تیری راہ پہ ہوتا. اللہ جو دعائیں تجھ سے مانگے ہیں، جو مانگنے سے رہ گئے انہیں بھی قبول کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں بھی معاف کرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.